بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ صفات ایسی ہیں ذان محترم احادیث میں آیا ہے جو خداوند متعال کو بہت پسند ہیں، خدا محبت کرتا ہے۔ کچھ کوالٹیز ایسی ہیں، یہ کوالٹیز بہرحال جو آپ کی خدمت میں دو چار حدیثیں انسان بیان کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان پریکٹیکلی ان چیزوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے۔ جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا، اسی طرح ایک حدیث آج آپ کی خدمت میں کہ 4 خصوصیات ایسی ہیں کہ اگر انسان کے اندر ہوں خدا ان سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ پہلی چیز خاموشی، صمت ہونا، یعنی کم بولنا، خدا پسند کرتا ہے۔ جب معراج پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علی محمد، جب معراج پہ گئے تو وہاں پر انہوں نے بہت حدیثیں بہت طولانی ہے، کہا گیا کہ اہل آخرت وہ ہیں جو کم گفتگو کرتے ہوں گے۔ یعنی آخرت کے اندر ایک کوالٹی ہے، اہل آخرت میں وہ لوگ ہوں گے جو کم ہوں۔ حضرت لقمان سے پوچھا کہ بھئی آپ اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ آپ جانتے ہیں حضرت لقمان نبی نہیں تھے، حکیم، حکمت، یہ ہماری والی حکمت نہیں ہے دیواروں پہ جو لکھی ہوتی ہے، حکیم تھے۔ حکمت یعنی وزڈم، یعنی خدا حکیم ہے نا، وہ حکمت کہ جب اندر اتارتا ہے تو انسان کے وجود سے علم باہر آتا ہے، اسے وزڈم کہتے ہیں نا۔ حضرت لقمان سے پوچھا آپ اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ کہا خاموشی کی وجہ سے، یعنی جتنا ضروری ہے اتنی بات کی جائے، خاموش رہا جائے۔ آپ کو ویسے ہی پتا، بریکٹ کے اندر زبان جو ہے وہ سب سے زیادہ قبر میں، شب جمعہ ہے، اہل قبر کو بھی یاد کرنا چاہیے، عالم برزخ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ بہرحال فاتحہ پڑھنی چاہیے اپنے مرحومین کے لیے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ بہرحال ہم نے بھی مرنا ہے ایک نہ ایک دن، اور ان کو بہت ضرورت ہوتی ہے اس عالم میں۔ قبر کے اندر سب سے زیادہ عذاب زبان کی وجہ سے۔ آیت اللہ شہید دستغیب رضوان اللہ تعالی علیہ، عزیزان محترم، ان کی کتاب ہے گناہ کبیرہ۔ زبان کے سب سے زیادہ گناہ اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ زبان جہاں فائدہ دیتی ہے زبان وہاں برباد بھی کرتی ہے انسان کو۔ تو اگر انسان اس کو کنٹرول کرے، یہ نہیں کہ آپ بولے اب آپ آج گھر جائیں تو بولے میں بات نہیں کر رہا، نہیں، ایسا نہیں۔ نہیں، جو ضرورت ہے اتنی بات کی جائے اور خامخواہ کی باتوں میں حصہ نہ لیا جائے۔ میں بعضوں کا دیکھ رہا ہوتا ہوں، لوگ اتنی ماشاءاللہ باتیں کرتے ہیں اور نہ وہ باتوں کا مقصد ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا ہوتا ہے۔ مطلب دنیا کی سیاست پہ ہو رہی ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے، آپ اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو کہاں بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے، کیونکہ آپ کے زبان سے جو حروف نکلتے ہیں یہ مجسم ہو جاتے ہیں عالم برزخ میں۔ اچھے حروف نکلیں گے، اچھی چیز مجسم ہوگی، بری چیز نکلے گی، بری چیز مجسم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو موت کے بعد کے تجربات ہوئے ہیں، اوتھینٹک تجربات ہیں، ریئلسٹڈ، یعنی باقاعدہ ایسے لوگ ہیں، پروگرام ہیں، کتابیں ہیں کہ جب مرنے سے پہلے مر گئے، حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، عالم کوما میں چلے گئے، تو وہ عالم برزخ ان کو دکھایا گیا۔ تو ایک شخص تھا، وہ بیان کر رہا تھا کہ میں گیا اور میں نے بعد میں دیکھا تو مجھے لگا ایک میز ہے، لوگ بیٹھے ہیں، تو میں سمجھ گیا میرا حساب کتاب کھلا پڑا ہے۔ کہتے اس میں سے ایک شخص آیا، میں صرف زبان کی بات کر رہا ہوں، شخص آیا میرے قریب آیا اور وہ اتنا بھیانک تھا اس کا چہرہ کہ دنیا کے بھیڑیے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھے۔ وہ کہتا جب وہ بات کر رہا تھا تو کہتا دیکھیں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اتنا اس کا بھیانک چہرہ تھا۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا تم اپنی زوجہ کو جس نام سے پکارتے ہو وہ کیوں پکارتے ہو؟ لوگ ہیں نا جو مذاق اڑاتے ہیں، نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں،
ایسے نام سے اس کو پکارتے ہیں, چھوٹے موٹے جو بھی, بہرحال دوستوں میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اب وہ اندر سے انسان برا مانتا ہے لیکن بول نہیں پاتا. اور گھر کے اندر اگر آپ کسی کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ نہیں بول پاتے ہیں کہ یہ والد صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یا میرے کسی کے شوہر کچھ کہہ رہا ہو. تو کہا اس نے صرف مجھے اتنا کہا, بس کچھ نہیں کہا. واپس آ گیا, یعنی جب دوبارہ کوما سے واپس آیا, ایک حروف زبان سے کسی کو تکلیف دے دے, روح زخمی ہو جاتی ہے. اور میں اپنی بات کر رہا ہوں, یقیناً آپ ایسا نہیں کرتے, کیا کیا لوگوں کو بولتے رہتے ہیں. گاڑی گزر گئی, پتہ نہیں کس کو ہم نے کیا کیا بول دیا, اس نے سنا بھی نہیں, لیکن ہمارے کھاتے میں لکھا, ہو گیا, پورا پیکج ہو گیا آپ کا. کون قیامت والے دن اس کو مٹائے گا؟ آپ کو پتہ ہے جب کہیں بیٹھے ہوئے اگر آپ کسی کی انسلٹ کر دیں تو آپ اکیلے میں معافی مانگتے ہیں, فائدہ نہیں ہوتا. آپ کو لوگوں کے درمیان میں معافی مانگنی پڑے گی تو معافی قبول ہے. تو کون سی کوالٹی ہے؟ حدیث میں ہے خاموش رہو, کم بولو. آیت اللہ عظمہ بہجت. اچھا, ہم بعض وقت پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں. پچھلے دفعہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ کسی کے بارے میں کہ بھائی وہ بات نہیں کر رہے ہیں. میں کافی دن سے مجھے بات بھی کرنی تھی, میں بات نہیں کر پایا. ان کے گھر والوں نے مجھے بولا کہ مولانا صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ غازی اپنے زبان میں پتھر رکھتے تھے تو وہ بات نہیں کر رہے, تو انہوں نے بات کرنا چھوڑ دی. بھائی وہ بہرحال وہ مقام, ہم 100 اس لیے کہتے ہیں کہ انسان 10 پہ عمل کرے, 100 پہ عمل نہ کرے, 10 پہ عمل کرے کہ بہرحال انسان معاشرہ سازی کرے. آیت اللہ عظمہ بہجت کا زبان کا روزہ رکھتے تھے, خاموش, جو ضرورت ہے وہ بولو, نہیں ہے تو لکھ کے دے دو. کیونکہ جب انسان خاموش ہوتا ہے تو برین ڈیٹا کو مینیپولیٹ کرتا ہے, تب کچھ ڈاؤن لوڈ ہوگا. جب آپ اور میں ہر وقت بولتے ہی رہیں گے, آج کل کا بولنا زبان سے کم موبائل سے زیادہ ہے, انگلیوں سے زیادہ ہے, تو یہ بھی بولنا ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا گیپ دیں نا, ہماری زندگی میں سوچنے کا ٹائم نہیں ہے, تفکر کا ٹائم نہیں. ہم نے اپنے برین کو اتنا ایکٹیویٹ کر دیا, یہ سوتے ہوئے بھی جاگ رہا ہے. اتنا ڈیٹا ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں, یا زبان سے بول رہے ہیں, یا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, یا کانوں سے سن رہے ہیں. انسٹاگرام, ٹک ٹاک, یہ سب, اسنیپ چیٹ, اتنا ہم نے اپنے آپ کو آکوپائڈ کر لیا ہے کہ ہمارے پاس خلوت نہیں ہے. ہم تفکر اور فکر کے مراحل سے دور ہو گئے ہیں. فکر کریں گے تو معاشرہ بنائیں گے, فکر ہی نہیں ہے ہمارے پاس, تفکر ہی نہیں ہے ہمارے پاس, سوچ ہی نہیں رہے, برین ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ کوالٹی صرف آخرت کے لیے نہیں ہے, دنیا کے لیے بھی ہے. جانے محترم, آپ کے سامنے جو کم بولتا ہے وہ بڑا بردبار ہوتا ہے. کم بولنے والا انسان گہرا انسان ہوتا ہے, پہلی کوالٹی. دوسری کوالٹی حدیث میں بیان ہوتا ہے, امام فرماتے ہیں کہ دوسری کوالٹی جو خدا کو پسند ہے وہ تواضع ہے. انسان انکساری دکھائے, یعنی انسان ڈاؤن ٹو ارتھ ہو, جھکا ہوا ہو. اپنے وجود جتنا اللہ اس کو دے وہ اتنا جھکنا چاہیے اسے. کیوں؟ کیونکہ اس کا کچھ نہیں ہے, سب خدا کا ہے. جو اس کے پاس آ رہا ہے اس کا کچھ نہیں ہے, لیکن ہم اس کے اپوزٹ چلتے ہیں. ذرا سا کچھ آ جاتا ہے تو انسان بہت اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے. تیسری چیز توکل علی اللہ. یہ ایسی خوبی ہے کہ جو خدا پہ توکل کرتا ہے خدا اس شخص سے محبت کرتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو خدا پہ توکل کرتا ہے, عزیزان محترم, دنیا کے سارے دروازے بند ہو سکتے ہیں, خدا کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا. ہر شخص کا تعلق کسی نہ کسی لالچ کی وجہ سے, کسی نہ کسی لالچ, کوئی نہ کوئی چیز ہے, چاہے وہ گھر کے رشتے ہی کیوں نہ ہو. باپ سے محبت اس لیے ہے کہ چلو باپ ہے, سرپرست ہے. انسان اولاد سے بھی اس لیے محبت کرتا ہے کہ کل اس امید میں ہے کہ کچھ چلو کرے گا ہمارے لیے. لیکن یہ سب پلٹ سکتے ہیں. اولاد بھی پلٹ جاتی ہے, والدین بھی پلٹ جاتے ہیں,
خدا کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا اور کسی کے لیے بھی بند نہیں ہوتا. اسی لیے انسان خدا، اس سے پہلے کہ حالات آپ کو وہاں دھکیلے کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ اب کچھ نہیں ہے، صرف خدا ہے، بہتر ہے اپنی زندگی میں پہلے خدا کو لے آئیں. چوتھی جو کوالٹی ہے جو خدا جس سے محبت کرتا ہے وہ دنیا میں زہد اختیار کرنا. زہد کی تعریف بہت مشکل نہیں ہے. زہد کی تعریف ترک دنیا نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دوں، میں دنیا ترک کر دوں، میں ربانیت اختیار کر، نہیں، یہ ریکوائرڈ نہیں ہے کہ میں گھر کو چھوڑ دوں، میں کسی اور کاموں میں لگ جاؤں، میں مداروں میں چلا جاؤں. نہیں، یہ زہد نہیں ہے. زہد یہ ہے کہ دنیا ہو، دل دنیا میں نہیں ہونا چاہیے. کہ اگر زندہ رہنا ہے تو ایسے زندہ رہو، اقتدار بھی ہو، قدریں بھی ہوں، سب کچھ ہو، مگر زندگی خدا کے لیے ہو. اس لیے امام حسین فرماتے ہیں نا کہ بستر پہ مرنے سے بہتر ہے خدا کی راہ میں بدن کے تلواروں سے ٹکڑے ہو جانے چاہیے. یعنی موت فنا نہیں ہے. موت کی ڈیفینیشن ہی امام نے بدل دی نا. موت کو خوف سے ہٹا دیا. موت کو ایسا کر دیا امام نے کربلا میں کہ شب عاشورہ ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. موت کی ڈیفینیشن بدل دی نا. دوسری طرف کیوں تھے؟ لالچ تھی، دنیا تھی، مقام ملے گا، یہ ملے گا. ان کو مرنے کا کسی کو کوئی شوق نہیں تھا وہاں، تو وہ تو مقام چاہیے تھا. عمر ابن سعد لعین جو گفتگو کرتا رہا، امام نے اسے اتنا موقع دیا کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، ہماری بات مان لو. تمہیں کیا چاہیے؟ مقام چاہیے، مقام دیتے ہیں. مال چاہیے، مال دیتے ہیں. کس چیز کا تمہیں خوف ہے؟ کس چیز کی لالچ ہے؟ مگر وہی دنیا. اور کیا ہوا؟ نہ دنیا ملی، نہ مقام ملا. دیوانہ ہو کے مار دیا گیا. دیوانہ ہو کے ختم ہو گیا. تو آج ہمارے پاس بھی آپشن ہے. دنیا ہمارے پاس بھی ہے. ظاہری دنیا، دجال کا سسٹم ایکٹیویٹ ہے نا، وہ اپنی جنت دکھا رہا ہے. ابھی یہ جو دجال کا اتنا بڑا سسٹم ہے، اس نے کیا کیا؟ ڈراؤ، میں پیسے دوں گا، میں یہ دوں گا، میں وہ دوں گا. لیکن اسے دیکھیں، ہم لوگ اس ٹائم تاریخ کے بڑے امپورٹنٹ موڑ پہ کھڑے ہوئے. جو باتیں ہم سنتے تھے وہ باتیں رونما ہوئی ہیں. جن شجاعتوں کا تذکرہ کتابوں میں کیا جاتا تھا وہ شجاعتیں ظہور کر رہی ہیں آپ کے سامنے. یہ آسان کام نہیں ہے. دنیا کی سپر پاور جمع ہو چکی اور ایک کے گرد گھیرا تنگ کیے ہوئے. گرد گھیرا تنگ کیا ہے نا، ہر طرف سے لشکر آیا، ہوا سے آ رہا ہے، زمین سے آ رہا ہے، پانی سے آ رہا ہے، سارے ملکوں کو ملایا جا رہا ہے ہر کو. لیکن سامنے کھڑے والے کس مکتب کے شاگرد تھے کہ جن کے پاس موت کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ تھی. ان کے ہاں موت خوف تھا، اتنا خوف تھا کہ انہوں نے اپنے کشتیوں میں خود ہی آگ لگا دی کہ بھائی بھاگو، یہاں سے آگ لگ گئی، ہمیں پرابلم ہو رہی ہے. یہاں پر تیار ہے، اتنا تیار ہے کہ اگر 6 بیٹے بھی شہید ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں اور بیٹوں کو بھی لے لو، کیونکہ یہاں موت فنا نہیں ہے. آپ خود سوچیں کہ رہبر شہید انسان ہے، ایج ہے، انسان دنیا سے تو جانا ہے نا، انکار تو نہیں کر سکتے. ایج بھی ان کی کتنی ہو گئی تھی، جانا تو ایک نہ ایک دن تھا ہی صحیح. لیکن انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا دنیا سے جانے کا؟ یعنی وہ راستہ کیا جو ان کے ارباب کا راستہ تھا، یعنی جو سید الشہداء کا راستہ تھا کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کے ٹکڑے کرا دو. اور آپ دیکھیں اس موت نے، ایک شہادت نے دنیا کو کتنا بیدار کر دیا. اگر یہ راستہ انسان اختیار کر لے، سید الشہداء کا راستہ، ان کے اصحاب کا راستہ کہ ہیہات منا ذلہ، کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے.
یہ اگر انسان اختیار کر لے تو پھر دنیا آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جھکا دیا, توڑ دیا گھمنڈ, غرور کو توڑ دیا. یہ آسان نہیں تھا. اس سالوں کا امپائر کھڑا ہوا تھا. دنیا آج نفرت کرنے لگ گئی ہے. آج دنیا کو پتہ چل گیا ہے. اب تو چھوٹے چھوٹے ملک بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, صرف ظاہری خوف ہے. اس ظاہری خوف کو وہی توڑ سکتا ہے جو رات کو خدا کو سجدے کرتا ہو, جو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہو, جو اپنے ولی کے لیے سب کچھ کر رہا ہو. اصل وارث وہ ہے, اصل اس نے آنا ہے. انسان بہرحال کوشش کر رہا ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ امام آئیں گے, امام کا ظہور ہوگا, اور امام کے ظہور کے لیے لوگ چاہیے نا, قوم چاہیے نا, سسٹم چاہیے. ہم تو اتنے سالوں سے بول رہے ہیں سسٹم, نظام کی باتیں کرتے ہیں. لوگوں کو برا لگتا ہے ہماری ان باتوں کو جانے میں. ابھی سمجھ میں آیا نظام کیسے کہتے ہیں. نظام یہی ہوتا ہے, سسٹم یہی ہوتا ہے. سسٹم کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. دشمن کو سسٹم سے پرابلم ہے, دشمن کو آپ کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ مجلس ہے جو وقت کے امام کے لیے تیار کریں, دشمن کو اس مجلس سے پرابلم ہے. جو مجلس 61 ہجری کے یزید کو برا بلا بولتی رہے, دشمن کو اس سے پرابلم نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. دشمن اسی کا خوف کھاتا ہے کہ جو آج کے یزید کے چہرے کا نقاب اتار دے. سسٹم ہے, اور یہی سسٹم امام تک لے کے جائے گا. یہی سسٹم ہے. یہ آپ کوئی تو ہوگا نا, کوئی تو ایکوپمنٹ ہوگا. آج ہم کم از کم اس قابل تو بن گئے کہ آج ہم اپنے امام کو دعوت تو دے سکتے ہیں کہ مولا ابھی ہم کوشش کر بڑے اس لیول پر تو آ ہی گئے کہ جہاں بہرحال لوگ اب ہمارے سے جھک رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں ہم سے, ورنہ پہلے تو کوئی سنتا ہی نہیں تھا جانے والا. سید الشہداء نے کربلا میں وہ کام کیا کہ قیامت تک کی یزیدیت کو للکار دیا ہے. تو یہ اب ہمارے اپنے اوپر ہے عزیزان محترم کہ اب ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے اپنے امام کے لیے تیار کرتے ہیں.